آپ کا سوال ہے کہ مفتی صاحب قبلہ، اگر کوئی مفتی صاحب کو بے وقوف کہے یا یہ کہے کہ مفتی عالم گمراہ کرتے ہیں، الٹی سیدھی مسئلہ بتاتے ہیں، ایسا بد زبانی کرنے والے پر مفتیان اکرام کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے، جواب حاضر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ رتبہ اور درجہ علماء کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے 28ویں پارے میں سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 میں ارشاد فرماتا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے درجوں کو بلند کیا ہے اور علم والوں کو بہت زیادہ بلند کیا ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ تو اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ علماء کا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بلند فرمایا ہے۔ ایک اور جگہ سورہ نحل میں آیت نمبر 43 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم پوچھو ذکر والوں سے، علم والوں سے، اگر تم کو علم نہیں ہے۔ یعنی علم والوں سے ہمیشہ علم حاصل کرتے رہو، علم ان سے طلب کرتے رہو اور ان سے پوچھتے رہو۔ اور سائل کہہ رہا ہے کہ علماء گمراہ کرتے ہیں، اس کو اپنے اس قول سے توبہ اور رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کے درجے کو اس طریقے سے بیان ایک جگہ فرمایا ہے، سورہ فاطر کی آیت نمبر 28 میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے علماء ہیں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ عزت والا ہے، بخشنے والا ہے۔ تو ان آیات بینات سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کا درجہ کس قدر بلند فرمایا ہے۔ یوں تو بہت ساری اور قرآن پاک کی آیات ہیں، لیکن جواب لمبا ہو جائے گا، اس لیے 3 آیتوں کے اوپر اکتفا کر رہا ہوں۔ اب آئیے حدیث پاک کی طرف۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، رواہ البخاری۔ عالم کی فضیلت عابد کے اوپر، یعنی عبادت گزار کے اوپر عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں کے اوپر ہے۔ ایک اور حدیث میں سرکار نے ارشاد فرمایا ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، عالم نبیوں کے وارث ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں سرکار ارشاد فرماتے ہیں، العلماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں سرکار ارشاد فرماتے ہیں، من صافح عالما فقد صافحنی ومن صافحنی فقد صافح اللہ ومن صافح اللہ فجزاؤہ الی الجنہ، یعنی جس نے عالم سے مصافحہ کیا اس نے گویا مجھ سے مصافحہ کیا، اور جس نے مجھ سے مصافحہ کیا اس نے گویا خدا سے مصافحہ کیا، اور جس نے خدا سے مصافحہ کیا اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور بہت ساری احادیث میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علماء کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ اور حضرت مولائے کائنات علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے علم کے اوپر ایک بہت طویل نظم لکھی ہے، عربی اشعار ہیں، ان میں سے 2 شعر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، لیس الجمال باسباب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادبی، یعنی انسان کی زیب و زینت، انسان کی خوبصورتی اس کے اچھے کپڑوں سے نہیں ہے، بلکہ انسان کی خوبصورتی اور اس کی زیب و زینت علم اور ادب سے ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں، لیس الیتیم قد مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والادبی، کہ وہ بچہ یتیم نہیں ہے جس کا باپ مر گیا ہو،
عام طور پر ہم اپنے عرف میں اسی بچے کو یتیم سمجھتے ہیں جس کا باپ مر گیا ہو، لیکن حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں لیس الیتیمہ قد مات والدہ، وہ بچہ یتیم نہیں ہے جس کا باپ مر گیا ہو، ان الیتیمہ یتیم العلم والادب، بلکہ یتیم تو وہ ہے جو علم و ادب سے محروم ہے، جس کے پاس علم و ادب نہیں ہے وہ صحیح معنی میں یتیم ہے۔ تو ایسا شخص علماء کرام کی زبان میں بدگوئی اور بدزبانی کر رہا ہے، وہ نہایت بددین ہے، گمراہ ہے، اسے اپنے قول سے رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو خود علماء کے سیدھے راستے پر ہونے کے لیے مہر لگا دی کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے صحیح معنی میں عالم ہی ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کو صحیح طریقے سے اللہ سے ڈرنے والے بتا رہا ہے، اور یہ جاہل مطلق انسان علماء کو گمراہ بتا رہا ہے، گویا یہ اللہ سے آگے بڑھ رہا ہے، اور جو گویا اللہ سے آگے بڑھ جائے تو علماء کی بغض و حسد میں بولنے والی زبان کبھی کفر تک پہنچ جاتی ہے، لہذا اس کو اپنے اس کفری کلمات سے توبہ کرنی چاہیے اور نادم ہونا چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کرام کو درس دیتے ہوئے اذا کان اصبح فکان عالما او متعلما او مستمعا او خادما فلا تکن خامسۃ الا تہلک، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ اکرام کو کہ جب تم صبح کرو تو تمہاری صبح اس حال میں ہونا چاہیے کہ یا تو تم عالم ہو، اور عالم نہیں تو کم سے کم متعلم ہو، یعنی علم سیکھنے والے ہو، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو کم سے کم مستمعن علماء اکرام کی باتیں سننے والے ہو، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو خادمن علماء اکرام کی خدمت کرنے والے ہو۔ یہ چار باتیں بتانے کے بعد میں سرکار ارشاد فرماتے ہیں فلا تکن خامسن، پانچویں کوئی صورت تمہاری نہ ہونا چاہیے الا تہلک، ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ لہذا اس حدیث پاک میں سرکار نے صاف صاف ارشاد فرما دیا کہ علماء یا تو ہر انسان کے لیے لازم ہے یا تو وہ خود عالم بنے، عالم نہیں تو کم سے کم متعلم بنے، متعلم نہیں تو کم سے کم علماء اکرام کی باتیں سننے والا بنے، اور اتنا بھی فرصت نہیں تو کم سے کم علماء اکرام کی خدمت کرنے والا بنے، ورنہ وہ ہلاک ہو جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا ہے کہ عالم کی ضرورت انسانوں کو قیامت اور جنت میں بھی پڑے گی۔ تو عالم جس نے تم کو گود سے لے کر کے گور تک علم دین سکھایا، ہر علمی ضرورت اور اسلامی ضرورت پوری کی، اس کے بارے میں بدگوئی کرنا، بدزبانی کرنا، یہ قوم کی ذبو حالی کی نشانی ہے۔ ایسے لوگوں کی وجہ سے ہی قوم ہلاک ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ و مامون فرمائے، اور ایسے شخص کو اپنی اس بد کلامی سے توبہ کرنی چاہیے۔ واللہ عالم و رسولہ عالم بالصواب۔ فقیر گلزار نبی خان، رضوی نعیمی، متحدہ عرب امارات۔